السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بیٹوں، بچوں اور مداحوں؟ بیٹا، ایک آدمی ابھی میں انٹرویو دے رہا تھا تو وہ کٹ گیا تھا، مجھ کو پتہ نہیں۔ ایک جسکارن سنگھ رندھاوا ہیں، سردار صاحب ہیں انگلینڈ میں، برسٹل میں۔ میری انہوں کے ساتھ کافی زیادہ لیک ہے۔ انہوں نے مجھ کو ابھی ایک انٹرویو بھیجا ہے، پر مجھ کو وہ انٹرویو آپ لوگوں کو بھیجنے کی پریکٹس نہیں ہے۔ وہ انٹرویو ہے ایف ایس اے انٹرٹینمنٹ کا، ایف ایس اے انٹرٹینمنٹ کا ہے، اور جو آدمی کا انٹرویو ہے نا، ان کا نام ہے لینسی ڈسوزا۔ وہ کرسچن ہیں اور رہنے والے ہیں پرانے بامبے کے، اور عمر بھر وہ کبوتر بازی ادھر نہ بیٹا، وہ ادھر بحرین میں اور گلف میں کبوتر بازی کرتے رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی کبوتروں کا، پاکستانی لوگوں کا اور پاکستانی بزرگوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس میں بیٹا میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے کبوتروں کا کمال ہے، جنہوں نے کبوتروں نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا نام مشہور کیا ہوا ہے۔ اور یہ پیغام انڈیا کے کبوتر بازوں کے لیے ضروری ہے کہ جو انڈیا کے کبوتر باز کہتے ہیں کہ ہمارے مدراسی کبوتر اچھے ہیں، تو بیٹا آپ ہمارے ساتھ ذکر نہ کریں، آپ اپنا ہی پہلے فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کے مدراسی کبوتر اچھے ہوتے تو بحرین میں اور دبئی میں اور گلف میں سارے کے سارے آپ لوگوں کے کبوتر ہوتے، ہمارے کبوتر نہ ہوتے بیٹا۔ اور اس میں انہوں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کون کون سے کبوتر باز پاکستان کے پرانے، آج کل کے نہیں، پرانے کبوتر باز اچھے تھے، اور انہوں کی کیا کبوتر تھے اور کیا انہوں کی کارکردگی تھی۔ اور بیٹا ایک اور چیز میرے سے پاکستانی کبوتر بازوں نے، نئے شوقینوں نے پوچھا ہوا تھا، تو میں اب آپ لوگوں کو بتا دوں بیٹا کہ میرے بچپن میں جو کھڈے بنتے تھے نا ہمارے کبوتروں کے بیٹا، وہ لکڑی کے کھڈے ہوتے تھے، اور لکڑی کے جال ہوتے تھے، اور لکڑی کے وڈ ہوتے تھے۔ پر ایک دفعہ ایک میرے حریف ہیں پر نہایت شریف آدمی اور اچھے کبوتر باز، میر اصغر، وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں کے کبوتروں کو تھوڑی سی سیونکھ لگ گئی لکڑی کو، تو کبوتروں کے پنجرے گل گئے۔ انہوں نے اپنے دوست سے، اخلاق خان صاحب سے دوائی منگائی، جو اخلاق خان صاحب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے آفیسر تھے۔ انہوں نے انہوں کو دوائی بھیجی جو کیڑے مارنے کی تھی۔ وہ انہوں نے دوائی کھڈے میں لگائی جب، تو کیڑے تو مر گئے، پر انہوں کے بہت زیادہ اچھے کبوتر بھی مر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تو لکڑی کے پھر پھڈے نئے بنائے، پر اسی زمانے میں لاہور میں ایک اور ہماری پارٹی کے تھے، حاجی لیاقت، وہ نئے کھڈے بنا رہے تھے۔ تو لاہور کی تاریخ میں میں پاکستان میں تو نہیں کہہ سکتا کہ سب سے اچھے اور سب سے مہنگے اور سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت کھڈے جو اینگل آئرن کے اور چائنا کی جالی کے ویلڈ کروا کے رولنگ دروازوں کے کھڈے بنائے تھے نا بیٹا، وہ حاجی لیاقت نے بنائے تھے۔ اور انہوں کی جو چھت تھی نا، وہ علامہ اقبال ٹاؤن میں تھی، اور یہ تب کی بات ہے جو علامہ اقبال ٹاؤن کو تب اقبال ٹاؤن نہیں تھے کہتے ہوتے، تب اس کا نام 1600 ایکڑ تھا، اور یہ تب کی بات ہے۔ اور بہت اچھے وہ اب تو لاہور میں کیا پورے پاکستان میں ہی بہت بہت قیمتی کئی لاکھوں روپے لگا کے کھڈے بنتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں۔ پر شروع میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بنانے شروع کیے تھے، وہ استاد کریم بخش کے شاگرد تھے، اور
استاد شمس کی پارٹی میں تھے اور انہوں کی بازیاں لگا کرتی تھیں اور بڑا اچھا رزلٹ آیا کرتا تھا، اور سب سے مہنگے کبوتر پاکستان کی تاریخ میں تو سب سے مہنگے کبوتر خریدنے تو میں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ یوسف خان نے شروع کیے تھے، پر حاجی لیاقت صاحب بھی کم نہیں تھے، انہوں نے بھی میرے حساب سے 3,000 روپے کا اور 2,000 روپے کا اڑنے والا کبوتر سب سے پہلے قصور سے منگوایا تھا۔ ایک کبوتر انہوں نے، وہ جو اس زمانے میں 1,500 روپے کا آیا تھا، مشہور ہوا تھا، اس کبوتر کا نام ڈاکیا تھا، اور وہ انہوں نے پکا کیا تھا اور وہ انہوں کے پاس بازیوں میں اڑا تھا اور بہت اچھا اس نے رزلٹ دیا تھا، اور تب ساری دنیا کہتی تھی کہ 1,500 روپے کا کبوتر، 1,500 روپے کا کبوتر تھا، وہ آیا تھا بیٹا ڈاکیا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں پاکستان کے بھی جو کبوتر باز ہیں نئے، جنہوں کے پاس موبائل ہیں اور فیس بک پہ ہیں، ان کا انٹرویو بہت اچھا ہے۔ FSA انٹرٹینمنٹ، اور کبوتر باز کا نام ہے لینسی ڈی سوزا۔ اور بیٹا میرے لیے دعا کریں، خدا حافظ۔